آج انشاءاللہ یہ نعت شریف تمام کر لیں گے. حالی کی نعتیہ شاعری کا ایک بہت قیمتی جوہر یہ ہے کہ اسے دیکھنے والے کو دینداری کا ایک کھویا ہوا تصور بھی گویا دوبارہ دستیاب ہونے لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور عناصر بھی ہیں. دینداری کہتے ہیں اپنے دین کے آئیڈیلز کو اپنے اندر زندہ، بیدار اور پروڈکٹیو رکھتے ہوئے اسے اجتماعی سطح پر ایکچوئلائز کرنے کی مسلسل جد و جہد میں رہنا. دینداری میں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی کمزور پڑی تو پھر دینداری کا جو تصور ہے وہ غلط ہے، دینداری کا جو زاویہ ہے وہ نادرست ہے. یعنی مسلمان ہونے کا مطلب ہے اپنے آپ کو درجۂ عظیمت پہ رکھنا، اپنے آپ کو ایمان کی مطلوبہ بلندیوں پر رکھنا، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاقی کمالات کا حامل رکھنا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان تمام ایمانی، ذہنی اور اخلاقی آئیڈیلز کو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں ایکچوئلائز کرنے یعنی پھیلانے کی کوشش کرنا، چاہے اس کوشش کا زاویہ کوئی بھی ہو. یعنی دین کا بیج انفرادیت میں ہے، اس بیج کے درخت بننے کا عمل دین کی اجتماعی برکتوں اور رحمتوں کو پھیلانے سے مشروط ہیں، اس سے عبارت ہیں. تو اگر کوئی شخص ان دونوں مطالبات میں سے کسی ایک میں بھی کمزور یا غافل رہا، یا کسی دیندار آدمی نے دین کے ان دو بیسک مطالبات کے درمیان پایا جانے والا فطری توازن برقرار نہ رکھا، تو اس کی دینداری خودرائی اور ہوا پرستی کا ارتکاب کہلا سکتی ہے. مطلب پھر اس کی دینداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور اتباع سے اور اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت سے نہیں پیدا ہوئی. اس نے اپنی دینداری کے اصولوں میں خود اپنے خیالات اور خواہشات کی آمیزش کر لی ہے. کیونکہ تنہائی میں دیندار بننے کے مراحل طے کرنا، تنہائی میں تزکیہ نفس کی منزلیں سر کرنے کے لیے مجاہدات کرنا، ان سب چیزوں سے ایک طرح کی نفسیاتی تسکین حاصل ہوتی ہے جو لازماً خود پسندی پر منتج ہوتی ہے، جو لازماً اپنے امتیاز اور انفرادیت کے ادراک اور پھر اظہار پر اینڈ کرتی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ تنہائی جو معاشرے سے غیر متعلق ہو، وہ انفرادیت جو اپنی ہم اصل اجتماعیت سے لا تعلق ہو، اس میں لازم ہے کہ خیالات اور خواہشات کی آمیزش ہو جائے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. تو اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ ذات اقدس کے ذریعے سے ہمیں یہ دکھا دیا ہے
اور ہمارے دین کا یہ مزاج ہی گویا مجسم کر دیا ہے، اللہ کی اس مرضی کو گویا پورا کا پورا ہمارے سامنے لے آیا ہے کہ دین میں فرد کی تکمیل اور معاشرے کی تکمیل کا اصول ایک ہے، اور بس اس کی مثال یہی ہے کہ انفرادیت ہو یا اجتماعیت، دونوں کی تشکیل ایک ہی طرح کے سامان تعمیر سے ہوتی ہے، ایک ہی رخ پر ہوتی ہے، ایک ہی بنیاد پہ ہوتی ہے، ایک ہی طرح کی اینٹوں سے ہوتی ہے، بس فرق صرف ترتیب میں ہے۔ ترتیب یہی ہے کہ بیج ترتیب میں درخت سے مقدم ہے، تو لہٰذا انفرادی اصلاح مقدم ہے، پہلے ہے اجتماعی اصلاح سے۔ تو اور ظاہر اجتماعی اصلاح کا مطلب یہ ہے کسی معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ اس معاشرے کے تمام افراد یا اکثر افراد یا مؤثر افراد، اس معاشرے کے مؤثر افراد اپنی اصلاح میں مخلص اور سچے ہیں۔ تو ایک تو یہ مولانا حالی صاحب کے ہاں یہ بہت زور سے نظر آتا ہے اور پرتاثیر انداز سے سننے اور پڑھنے والے میں منتقل ہو سکتا ہے اگر آدمی اس صحیح رخ پر بیٹھ کر اس کو سنے یا پڑھے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس دین کے مقاصد اجتماعی ہوں، یعنی اس دین کے مبادی انفرادی ہیں، مقاصد اجتماعی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دین کے ماننے والوں میں اگر کوئی دنیاوی تنزل آ گیا ہو، اگر اس دین کے ماننے والے معاشی یا علمی بدحالی میں مبتلا ہوں، اس دین کے ماننے والے دنیا کی ترقی سے محروم ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دین سے سچا تعلق رکھنے والا آدمی اس تنزل پر کڑھنے سے باز رہے؟ تو دین نام ہے خیر خواہی کا، خیر خواہی کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی تمہیں سرخرو دیکھنے کی تمنا ہے۔ خیر خواہی دنیا کو ایکسکلیوڈ کر کے نہیں ہے، دنیا کو منہا کر کے نہیں ہے، اور نہ آخرت سے منہ موڑ کر ہے۔ خیر خواہی ان دونوں میں ہے کہ جو آپ کا آخرت میں خیر خواہ ہے وہ یقیناً آپ کی ٹھیٹ دنیاوی تکلیفوں پر بھی فکر مند ہوگا، اور جو آخرت میں آپ کی بھلائی چاہتا ہے وہ دنیاوی راحتوں کے بیچوں بیچ رہتے ہوئے جب آپ کو آخرت کی طرف سے غافل دیکھے گا تو اس پر افسوس کرے گا، آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو دین کا ایک سچا داعی وہی ہوتا ہے جو اس خیر خواہی کو اپنی ذات سے اپنے مخاطب اور اپنی آڈینس میں کنوے کرے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت تعلق پر چلے کہ تمہاری ہر پریشانی پر میں فکر مند ہوں گا، چاہے وہ پریشانی دنیاوی امور سے متعلق ہو چاہے اخروی معاملات سے اس کا تعلق ہو۔ تو حالی نے یہ جو تقریباً اس زمانے میں بھولا ہوا سبق یاد دلایا کہ مذہبیت کے نام پہ کچھ لا تعلق طبقات پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے دین کے اجتماعی مقاصد کا تصور تعلیم و تعلم تک یا کچھ محدود دائروں تک بند کر رکھا تھا۔ تو حالی یا ان جیسے دیگر لوگوں نے آ کر ہمیں یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا کہ اگر اس دین کے علماء کو دنیاوی علم میں ہماری پسماندگی کا قلق نہیں ہے اور اس پسماندگی سے نکلنے کی کوششیں نہیں کر رہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس دین کے علم میں ناقص ہیں. واضح نا؟ وہ دینی علم ناقص ہے جو دنیاوی علوم میں پیچھے رہنے پر راضی ہو جائے. واضح نا؟ دین کے علم کا کیا مطلب ہے؟ کہ حق غالب ہے ذہن کی پوری دنیا پر. علم کہتے ہیں اس امر کو جو ذہن کے ماحول کو بنائے یا بگاڑے. جو ذہن پر غالب آ جائے جو امر، وہ علم ہے. تو علم کہتے ہیں کہ ذہن کی دنیا پر حکومت چلا سکنے والے اصول کو. تو ذہن کے جو کانٹینٹس دنیاوی ہیں، اگر میرا دینی علم ان پر حکومت نہیں کر رہا اور ان کی کفالت نہیں کر رہا، تو میں نے دینی علم حاصل کرنے یا دینی علم کے بارے میں تصور قائم کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے. حق کا علم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ خلق کے پورے حقائق بھی فراہم کرنے کی ذمہ داری نہ لے. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آدمی حق سے با علم ہو اور خلق سے جاہل ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. واضح ہے نا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ہمیں یہ سبق یاد دلایا کہ حق سے جڑنا، خلق پر غالب رہنا ہے، حق کو جاننا، خلق کو اچھی طرح پہچاننا ہے. یعنی بھی ہے، مطلب وہ اس. تو ان کے سامنے کیونکہ یہ امت اخلاقی بحران میں بھی تھی، علمی زوال میں بھی تھی، دنیاوی پسماندگی میں بھی تھی، معاشی دست نگری میں بھی تھی، سیاسی غلامی میں بھی تھی. غرض کسی قوم یا تہذیب کو پیش آ سکنے والے تمام اسباب زوال عہد حالی میں مجتمع حالت میں بر صغیر کے مسلمانوں میں موجود تھے. تو اس میں ایک شخص اس طرف اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے کہ دنیا میں پست رہ جانے والا داعی کی حیثیت سے منبر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. میں جس کی غلامی کروں گا اس کا ہادی نہیں بن سکتا. تو دنیا میں غلام رہنا چھوڑ دو، تب حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کر سکو گے. تو دنیا میں غلامی کے سیاسی، معاشی، اخلاقی جتنے بھی معروف اسباب ہیں، ان سب اسباب میں خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، یہ بحیثیت امت ایک فریضہ دینی ہے. تو اس تناظر میں حالی کو دیکھیں. حالی مسلمانان بر صغیر کی شعری روایت میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس طرح کا سماجی، اخلاقی اور تہذیبی پرسپیکٹو شاعری کا موضوع بنا کر دکھایا ہے. اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ واضح ہے یہ بات. تو اب یہ ہم نے پڑھا تھا کہ گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کیا جا رہا ہے کہ گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے. کہ تیری قوم میں خود اپنی طرف سے تو کوئی بڑائی نہیں رہ گئی، لیکن کیونکہ اس قوم کا نام تیرا دیا ہوا، اللہ کا بھیجا اور اتارا ہوا ہے، تو اس نام سے حق ظاہر ہے. یہ قوم اس نام کی مالک تھوڑی ہے. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ شان ہے، یہ حق کی بڑائی ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے کہ اسلام یا مسلمان کا نام مسلمانوں کی درماندگی اور پستی کے باوجود ابھی بھی رعب اور بڑائی رکھتا ہے غیروں پر. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس شعر کا مفہوم ہے. کہ اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اسی کے تسلسل میں اگلا شعر ہے کہ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے. اب میٹ رہا ہے، یہ ایک اچھا
روزمرہ بھی علم میں آ جائے گا. میٹ رہا ہے یعنی مٹا رہا ہے. کہ ابھی تک تو مسلمان کے نام کا رعب باقی ہے اس کی تمام بے بسی کے باوجود، لیکن ڈر ہے کہ یہ نام اپنی اس رعب اور کشش کے ساتھ برقرار نہ رہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے بھی، اور دوسرے یہ کہ زمانے بھر نے مل کر متفق ہو کر اسے مٹانے کا تہیہ کر رکھا ہے. تو گویا دنیا اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ مسلمان کے نام میں جو ایک کشش اور عظمت رہ گئی ہے اس کشش اور عظمت کا بھی خاتمہ کر دیا جائے. اور یہ بالکل یہ عین وہی حالات ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں. تو اب میں کچھ شعر ایسی روانی سے پڑھتا ہوں کیونکہ بہت صاف اور سادہ اشعار ہیں منتخب کر کے. کہ جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے. بس اس میں ارادہ نہیں تھا، لیکن زمانے اور قسمت میں ایک چیز ہے کہ زمانے کا شکوہ یہ ہے کہ غیروں کی سازشوں کا شکوہ نہیں ہے، اور قسمت کا گلہ یہ کہ ہمارے نصیب ہی میں یہ لکھا ہوا تھا. تو نہ تجھ سے کوئی شکایت ہے نہ اپنے دشمنوں سے کوئی شکایت ہے. اگر یہ سب ہم بھگت رہے ہیں تو یہ اپنا ہی بویا ہوا کاٹ رہے ہیں. کیا کہنے کیپٹلزم کی دنیا میں قوموں کے آگے بڑھنے اور رہنے کا انداز کیا ہوتا ہے. ممکن ہے مولانا کے پیش نظر نہ ہو، لیکن اس میں کیسے معنی نکلتے ہیں کہ ملتی نہیں ایک بوند بھی پانی کی جہاں مفت، ملتی نہیں ایک بوند بھی پانی کی جہاں مفت، وہاں قافلہ سب گھر سے تہی دست چلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سمجھے نا کہ اس دنیا میں ہر چیز خریدنی پڑتی ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری جیب میں کسی بھی چیز کی کوئی معاشی، اخلاقی یا عقلی اور علمی قیمت نہیں ہے. یہ پانی کی بوند یا تو ایمانی سکے سے مل سکتی ہے، یا اخلاقی کرنسی میں مل سکتی ہے، یا علمی تصرف سے ہاتھ میں آ سکتی ہے، یا سیاسی غلبے سے قبضے میں آ سکتی ہے. غرض اس کو حاصل کرنے کے دنیا ایک پانی کی بوند ہے. اس کو خریدنے کا بھی کوئی سکہ ہماری جیب میں نہیں ہے، نہ ایمانی، نہ اخلاقی، نہ علمی، نہ سیاسی، نہ معاشی. تو آپ سمجھیں نا کیسی بے رحم دنیا کی پیش بینی کر لی تھی کہ کیپٹلزم سے بننے والی دنیا پوری کی پوری یہی ہے کہ یہ ساحل پہ کھڑے ہونے والوں سے سمندر کی ایک ایک بوند کی قیمت وصول کرتے ہیں. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اب یہ ان میں شرح کی اور گفتگو ضرورت نہیں. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، اور صدمہ در دنداں کو تیرے جن سے کہ پہنچا. احد کا جو واقعہ ہے نا، صدمہ در دنداں کو تیرے جن سے کہ پہنچا، کی ان کے لیے تو نے بھلائی کی دعا ہے، کی تو نے خطا عفو ہے ان کی نکشوں کی، کھانے میں جنہوں نے کہ تجھے زہر دیا ہے. اب متوجہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کیوں نہیں دعا فرمائیں. 100 بار تیرا دیکھ
کہ عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ عفو اور ترحم میں فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ دونوں میں بخشش اور معافی مشترک ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ عفو معافی مانگنے پر معاف کرنا، ترحم معافی مانگے بغیر معاف کر دینا۔ برتاؤ تیرے جب کہ یہ عادا سے ہیں اپنے، عادا عدو کی جمع دشمن، برتاؤ تیرے جب کہ یہ عادا سے ہیں اپنے، عادا سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے۔ امت میں تیری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں لیکن، امت میں تیری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں لیکن، دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے۔ یعنی اچھا برا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں تفاوت کا سبب نہیں ہے۔ اس امت کی یہ بناوٹ ہے کہ ممکن ہے کہ ایک آدمی برا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کا جذبہ اس کا اتنا ہی ہو جتنا کہ کسی اچھے متبع سنت کا ہے۔ مطلب کہ اس امت پہ ایک خاص کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، یہ آخری اشعار ہیں۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ واضح ہے نا؟ اب اس کو کھولنا، اس کو وہ ہے، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ خود جاہ کے طالب ہیں نہ عزت کے ہیں خواہاں، خود جاہ کے طالب ہیں، یہ ہم ان لوگوں کے لیے ہے آج کل جو دائی ہیں یا لیڈر، خود جاہ کے طالب ہیں نہ عزت کے ہیں خواہاں، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے۔ کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ حق غالب رہے، ہم چاہے مٹے ہوئے رہیں چھپے ہوئے رہیں، حق ظاہر رہے، حق غالب رہے۔ ہاں حالی گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، ہاں حالی گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، باتوں سے ٹپکتا تیری اب صاف گلہ ہے۔ مطلب اتنا زیادہ رونا تو نے رو دیا ہے اپنی بدحالی کا کہ اسے کہیں گلہ، اس شکوے کی سرحد بالکل قریب آ پہنچی ہے، تو بس اب حد ادب ہے، یعنی اب رک جاؤ۔ ہے یہ بھی خبر تجھ کو کہ ہے کون مخاطب، ہے یہ بھی خبر تجھ کو کہ ہے کون مخاطب، یا جنبش لب خارج از آہنگ خطا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اسناد کی عجیب خوبی ہے کہ اس کا پہلا اور آخری مصرع جیسے آفاقی ہے۔ پہلا وہ اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا جنبش لب خارج از آہنگ خطا ہے۔ اس کو سمجھے بھی کچھ، یہاں جنبش لب خارج از آہنگ خطا ہے، یہاں جنبش لب خارج از آہنگ، اس میں جو ہے ایک مجھے لگ رہا ہے کہ اضافت کہیں وہ نہ ہو، غلط نہ ہو۔
ہاں بالکل، یہ یہاں اضافت چھپی ہوئی ہے، اضافت ٹھیک نہیں ہے. یہ مصرع اس طرح ہوگا کہ یہاں جنبش لب خارج از آہنگ خطا ہے، کہ یہاں ادب کے آہنگ سے خارج ہو کر ہونٹ ہلانا بھی جو ہے وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے، وہ غلطی ہے، وہ بے ادبی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا سارا آہنگ، سارا لحن، سارا پیٹرن وہ ادب اور محبت پہ ہونا چاہیے. اگر اس بنیادی آہنگ سے خارج ہو کر، اس بنیادی انداز سے باہر نکل کر ایک سانس بھی لی تو وہ گناہ ہے، وہ جرم ہے. تو ہونٹ ہلانا بھی یہاں ادب کے دائرے سے نکل کر جرم ہے. تو یہ الحمدللہ یہ نعت شریف ہم نے اس کا اکثر حصہ پڑھ لیا ہے.